اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بلڈ کے سلسلے میں انیمیا کی مارفولوجی جاننے کی کوشش کریں گے. مارفولوجی میں یہ ہے کہ ہم ریڈ بلڈ سیل کو اس کی شناخت کرتے ہیں کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ کیسے بنا ہوا ہے. اس کی بناوٹ کے لحاظ سے ہم بیماری اور اس کے علاج کے اسباب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک سلائیڈ ہے، اس میں یہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اس کے اندر جو اس کے جو سائیڈ ہیں وہ بڑی پلین ہیں، اس کے درمیان میں ایک گہری جگہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ میٹیریل جو ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کو ایبزارب کرنا ہے. یہ الفا بیٹا امینو سائٹ امینو گروپ کے جو پروٹین ہیں وہ موجود ہیں اور یہ جو ہیں آکسیجن کو جو ہے وہ ایبزارب کرنے کا باعث ہے. اب یہ اس طرح کی جو شکل ہے وہ جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کی ہونی چاہیے. اگر اس کی یہ جو شکل ہے اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ انیمیا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ہم اس کی شکل کی پہچان کے بعد ہی، شکل کو دیکھ کر ہی جو ہے ہم تشخیص کرتے ہیں اور تشخیص کے مطابق جو ہے وہ پھر علاج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ایک سلائیڈ ہے. اب یہ اس سلائیڈ میں یہ ہے کہ مختلف جو سیلز ہیں وہ ہمیں مختلف شکلوں میں مختلف قسم کے نقائص کے ساتھ کچھ نارمل سیلز نظر آ رہے ہیں، کچھ میں جو ہے وہ کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہیں. ان کے جو نیوکلیس ہے وہ صحیح نہیں ہے، کسی کی شکل جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہے، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اس طرح کی جب ہم اس طرح کی پہچان جب ہم کرتے ہیں تو سیلز کی پہچان کر کے ہم جو ہے وہ مرض کی طرف اور انیمیا کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو ٹریٹمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. اس طرح سے یہ ہم اگر بورڈ کی طرف جائیں تو بورڈ میں یہ ہے کہ یہ ایک ریڈ بلڈ سیل میں نے بنایا ہے. یہ ایک ماڈل ہے ریڈ بلڈ سیل کا. تو اس طرح سے جو ہے ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ ایک جو کیوبک سینٹی میٹر ہے اس میں جو ہیں وہ ملینز جو سیلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس طرح کے. اب اس طرح کی سیل جو ہے، اگر سیل میں کوئی فرق آ گیا، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تو یہ انیمیا کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک سیل ہے، یہ ایک نارمل سیل ہے. اب اس نارمل سیل میں اس کا سائز، اس کی شکل، اس کی ساری جو بناوٹ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سیل دیکھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سیل ہے، سائز کے لحاظ سے چھوٹا ہو گیا. اب یہ کون ہے؟ یہ مائکروسائٹک انیمیا ہے. مائکرو بن گیا نا، چھوٹا ہو گیا، سائز میں چھوٹا ہو گیا. جب سیل چھوٹے ہو جائیں گے تو بھی اس کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جائے گی اور آکسیجن جو ہے اس کا انتظام کم ہوگا اور نیا سیل بننے میں بھی رکاوٹ ہوگی. اور اسی طرح سے آکسیجن جو ہے، ڈی آکسیجنیشن کا جو عمل ہے، آکسیجنیشن جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہوگی. اسی طرح سے یہ ایک اور جو کمپلیکیشن ہے ریڈ بلڈ سیلز کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیل جو ہے یہ نارمل سائز ہے، یہ بڑا ہو گیا، میکرو ہو گیا. اب بون میرو کے اندر جو سیلز ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے وہ انیمیا کا باعث ہے. اس طرح سے بھی یہ بھی ایک ایب نارمیلٹی ہے، سیلز کی نارمیلٹی. اسی طرح سے یہ ایک سیل ہے. اب اس سیل میں کیا ہے، اس کے جو سفیریکل جو عمل ہے، یہ جو باہر والے جو اس کے کنارے ہیں، یہ اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے. اب اس میں جب ٹوٹی پھوٹی پروٹین ہوگی تو بھی اس کے اندر جو ہے
وہ بھی نارمل جو ہے وہ چین نہیں ہوتی ہے، اس کا جو ہیموگلوبن ہے وہ آکسیجن کو ایبزارب کرنے میں اس کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایک اور سیل ہے، تو اس میں یہ بار بنے ہوئے ہیں، ٹوٹا ایک طرف سے کٹا ہوا ہے، دوسری طرف کٹا ہوا ہے، سیل یہ ہے کٹا پھٹا سیل ہے، بار بنے ہوئے ہیں۔ اب جب بار بنے ہوتے ہیں تو بھی جو ہے وہ اس میں آکسیجن کی ایبزارپشن میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ایب نارملٹی ہے سیلز کی، اس میں یہ دیکھیں یہ شسٹو بنے ہوئے ہیں، شسٹو سائٹ ہے یہ۔ اب اس شسٹو سائٹ میں یہ ہے کہ ایک سیل مکمل نہیں ہے، دوسری اس کے اندر جو ہے یہ اس کی ظاہر ہے اس میں آکسیجن جو اگر اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اب یہ اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے ہے، تو اب یہ اس میں خون کی ایبزارپشن جو اتنا سیل نہیں ہے، تو یہ ایبزارپشن میں اس کا یہ بھی جو ہے وہ انیمیا کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیکل سیل ہوتے ہیں، یہ جیسے یہ پورا سیل نہیں ہوتا، ایسے پورا سیل نہیں ہوتا، اب اس کا صرف یہ رہ جاتا ہے، باقی صرف یہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب جب اس طرح سے سیل ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی نارمل سیل نہیں ہوتے ہیں، یہ ایسے سیل ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور سیلز ہیں، یہ جیسے یہ ٹیئر ڈراپ سیل ہے، اب ٹیئر کی طرح، اب یہ جو ہے سیل جو ہے وہ ایسے ٹیئر کی طرح بن جاتا ہے، جیسے یہ آنسو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک نارمل سیل نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ مختلف جو ہیموگلوبن کی جو امراض ہیں، جیسے کہ مطلب ایس ڈیزیز ہے، ہیموگلوبن ایس سی ڈیزیز ہے، ہیموگلوبن ایس ڈی ڈیزیز ہے، اس طرح سے مختلف بون میرو کی ڈیزیزز ہیں، اس میں کینسر ہیں، ہیموفیلیا ہے، یہ ساری جو بیماریاں ہیں وہ اس طرح کے سیلز جو ہیں وہ کریٹ کرتی ہیں، اور ان سیلز کی جو شکل و شباہت ہے اس کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ جو بیماری ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اور آپ کو دکھائیں کہ سیل جو ہیں اس طرح سے رولیکس ہوتے ہیں، رولنگ، یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے ہیں، اب اس کو جڑے نہیں ہونا چاہیے، ان کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ پھر بلڈ سٹریم میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جہاں پہ بلڈ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آکسیجن کو دیتے ہیں، اور جہاں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ان کو ملتی ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور جب یہ ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو پھر بھی جو ہے آکسیجن کی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ عام طور پہ جو ہیں کینسرز، جتنے بھی کینسرز ہیں، جگر کا کینسر ہے، پرانی سوزش ہے، اور دوسرے جسم کے کینسر ہے، اس کے اندر جو ہیں اس طرح کی جو ہے وہ سیل جو ہیں ایسے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو کمپلیکیشن ہے سیل کی وہ یہ ہے کہ سیل اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب ایک دوسرے کو سائڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے ایگلوٹینیٹ کرتے ہیں، ایگلوٹینیٹ ہوئے ہیں، اور اس کی جو باعث ہیں وہ بھی جو ہیں مختلف لیمفیٹک ڈیزیزز ہیں، اور لیمفیٹک اور جو ہیموگلوبن کی مختلف جو بیماریاں ہیں وہ اس کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہم اگر اسی کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ مطلب فارماکولوجی میں یہ مطلب وہی سلائیڈ ہے۔ اب اس میں ہم نے پہلے جو بھی شکلیں جو ماڈل میں نے بنائے تھے اس کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ ایسے سیلز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ہم جب سلائیڈ میں مائکروسکوپ کے نیچے ایسے سلائیڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سیلز کی شناخت کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی مریض کی جو علاج ہے اس میں جو ہے وہ ہم بڑے معاون اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ
जो है वो सेल की जो सेल्स की रेड ब्लड सेल्स की बड़ा होना, छोटा होना, उनके साइज़ में फ़र्क होना, उनके कट जाना, उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका चेंज हो जाना, हीमोग्लोबिन की मिकदार का कम हो जाना, ये सारे जो काजेज़ हैं वो अनीमिया के इलाज में जो है वो हमें करते हैं कि हम जो हैं जब अनीमिया का इलाज करें तो उसमें हम असबाब को ज़रूर देख लें। जब तक हमें असबाब का पता नहीं लगता तो हम जो है वो मरीज़ की मदद जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है, सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी मरीज़ जो है वो अनीमिया उसको नज़र आए, बुढ़ापे में नज़र आए, जवानी में नज़र आए, बड़ी उम्र में नज़र आए, छोटी उम्र में नज़र आए, गरीब लोगों में अनीमिया नज़र आए, अमीर लोगों में अनीमिया नज़र आए, तो हमें जो है वो ब्लड की जो मॉर्फोलॉजी है उसके मुताबिक जो है वो हमें जो है वो इलाज करना चाहिए। और तब ही जो है वो हम सही अपने टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।